اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الرسول الثقلین الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ سامعین گرامی القدر، کل کا بیان آپ کے اذہان عالی میں محفوظ ہوگا کہ کل میں نے علم امام حسن المجتبیٰ کے بارے میں وہ سوالات آپ کو بتائے جو پوچھنے والوں نے بتائے نہیں تھے۔ سوال بھی امام نے بتائے اور جواب بھی امام نے دیے۔ آج انہی سوالات کا ایک سلسلہ ہے۔ تاریخ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ دیہات مدینہ کا ایک علاقہ تھا جہاں دو نوجوانوں کا باپ کسی نے قتل کر دیا، اور وہ مقتول کے بیٹے اپنے باپ کا قاتل ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ سلسلہ یہ ہوا کہ مدینے کے دو بچے اپنی بیمار بکری کو جھاڑیوں میں لے کر گئے اور بیمار بکری کو ذبح کر ڈالا، اور وہ جو ان کے ہاتھ میں چھری تھی ذبح کرنے والی، ان کو خون بھی لگا ہوا تھا، اور جیسے ہی وہ باہر نکلے جھاڑیوں سے تو مقتول باپ کے بچوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور اس کو خلیفہ وقت کی دربار میں لے آئے اور کہا کہ ہمارا باپ مر گیا تھا، ہم اپنے باپ کے قاتلوں کو ڈھونڈ رہے تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم نے یہ محسوس کیا کہ جھاڑیوں میں سے یہ دونوں بچے نکلے ہیں، یہ بچہ نکلا ہے جس کے ہاتھ میں چھری تھی اور اس کو خون بھی لگا ہوا تھا۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہمارے باپ کا قاتل یہ ہے۔ اب جب دربار خلافت میں کیس چلا تو فیصلہ کرنے والوں نے پوچھا اس نوجوان سے کہ تجھے ان دونوں بھائیوں نے جھاڑیوں سے پکڑا؟ وہ اہل بیت کا مرید تھا، اس نے سچ بولا کہ ہاں مجھے وہاں سے پکڑا۔ تیرے ہاتھ میں وہ چھری بھی تھی جسے خون لگا ہوا تھا؟ کہا جی ہاں، میرے ہاتھ میں وہ چھری بھی تھی جسے خون لگا ہوا تھا۔ تو حاکم وقت نے فیصلہ کر دیا، القتل بالقتل، قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے، اور جاؤ اس کے سر کو تن سے جدا کرو، اور یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس دربار میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے، یہ بچہ بے گناہ ہے جس کے خلاف فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اور حیرت ہوگی آپ کو کہ دربار میں بڑے پڑھے لکھوں کے سامنے جب یہ طے ہوا کہ قاتل خود اعتراف جرم کر رہا ہے تو اب فیصلہ کرے تو کون کرے؟ آخر میں حضرت عمر کا یہ قول بھی مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے اصحاب میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں، اور کئی مقامات پر فرمایا کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ حضرت امیر المومنین نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ میرا یہ بچہ حسن کرے گا۔ مسند قضاوت بچھائی گئی اور حضرت امام حسن المجتبیٰ مسند قضاوت پر بیٹھ گئے، اور فریقین کی باتیں سننے کے بعد کہا اب چونکہ اعتراف قتل ہو چکا ہے، یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے، اس سے تو ثابت ہے کہ یہ بچہ بے قصور ہے، اس کو تو چھوڑ دیا جائے۔ اب رہا سوال کہ جو اعتراف جرم کر رہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیا جائے اور اس کا جو دیت ہے وہ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ اب لوگ تو ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگے کہ یہ کہتے ہیں ہم وارثان قرآن ہیں اور ہمارا ہر فیصلہ قرآن کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ کیا فیصلہ ہوا؟ اعتراف جرم کر رہا ہے کہ قتل میں نے کیا ہے، اس قاتل کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ فرزند امیر المومنین یہ کہاں لکھا ہے
امام علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن میں لکھا ہے۔ تو سب لوگوں نے کہا قرآن ہم نے بھی پڑھا ہے، قرآن کے حافظ ہم بھی ہیں، قرآن کے قاری ہم بھی ہیں، کہاں لکھا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے سورہ بقرہ کی وہ آیت پڑھی، من قتل الناس بغیر نفس او فسادا فی الارض قتل الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو بے گناہ قتل کیا اور قرۂ ارض پر فساد برپا کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اب یہ بچہ بے گناہ اس قتل کے مقدمے میں دیت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اگر یہ میں فیصلہ نہ کرتا تو اس کا تو قتل ہو چکا ہوتا۔ تو اس نے قتل کا اعتراف کر کے ایک بچے، ایک انسان کی جان بچا کر انسانیت کی جان بچائی ہے، لہذا اس کا دیت بیت المال سے ادا کیا جائے۔ پھر لوگوں کو پتہ چلا، اور امام حسن نے بھی ان لوگوں کو کہا تم تو یہ کہتے تھے کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے، ہم بھی قرآن کے حافظ ہیں، اب تو مانو کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے، ہم قرآن کے ساتھ ہیں۔ اور میرے محترم عزیز، یہ وہ ہستی ہے جس کی تربیت جناب زہرا نے کی، جس کی تربیت جناب امیر المومنین نے کی، جس کی تربیت رسول خدا نے کی۔ اور اس کے اگر سلسلہ نسب کو دیکھتے ہیں، کائنات خداوندی میں حسن کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، حسن کے دادا جیسا کسی کا دادا نہیں، حسن کے دادی جیسی کس کی دادی نہیں، حسن کے نانا جیسے کسی کے نانا نہیں، حسن کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں۔ تو لہٰذا ننیار اور ددیال کی طرف سے یہ وہ شجر طیبہ کا پیکر ہے جس کے گرد سرداریاں طواف کرتی ہیں۔ باپ ہے تو قسیم النار والجنہ، نانا ہے تو سید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، باپ ہے تو امام العالمین، ماں ہے تو سیدۃ النساء العالمین، نانی ہے تو ملکۃ العرب طاہرہ، نانا ہے تو محمد مصطفیٰ، دادا ہے سید العرب، اور دادی بھی اس شان کی ہے جس کے لیے دیوار کعبہ شگاف ہو کر اسے جگہ دے، وہ امام حسن کی دادی فاطمہ بنت اسد ہیں۔ میرے محترم، اس شان سے میرے امام چلتے ہیں۔ اب 11 ہجری میں 2 واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کا صدمہ امام حسن نے انتہائی کرب میں برداشت کیے ہیں۔ 28 صفر 11 ہجری کو محمد مصطفیٰ جیسا نانا دنیا چھوڑتا ہے۔ اب امام حسن کے دل پر کیا گزری ہوگی، وہ بھی صبر برداشت کیا۔ اور 3 جمادی الثانی 11 ہجری میں فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین جیسی ماں دنیا کو چھوڑتی ہیں۔ پھر اس مصیبت کو بھی آرام سے برداشت کرتے ہیں، پھر اپنے باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ خلافت راشدہ کے جو ادوار تاریخ اسلام نے بتائے ہیں، علامہ ابوالعلا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں یہ لکھا کہ خلافت راشدہ حضرت علی تک ہے، حضرت علی سے آگے خلافت نہیں ہے، پھر ملوکیت ہے۔ اور اس کے کتنے ابواب اس کی گواہی دیتے ہیں کہ 25 برس تک اصحاب ثلاثہ کی خلافت کا دور گزرتا ہے، اس میں اپنے بابا کے سیرت پر عمل کرتے ہیں۔ ان پر کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو ان کے فیصلے بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک دین اسلام میں اگر امام سے کوئی مدد مانگتا ہے تو امام اس کی مدد کرتا ہے۔ یہی خلافت و ملوکیت میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ جب حضرت عثمان کو قتل کرنے کے لیے وہ قاتل داخل ہوتے ہیں تو حضرت عثمان حضرت علی کو مدد کے لیے کہتے ہیں، حضرت علی
اپنے دونوں شہزادگان کو دروازے کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں کہ کسی کو اندر جانے نہ دینا، اور لوگوں کو پتا تھا کہ یہ شیر خدا کے بیٹے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم اس دروازے سے داخل نہیں ہوتے، اور وہ عقبی دروازے سے آئے اور حضرت عثمان کو قتل کر ڈالا۔ لیکن یہ بات ثابت ہے کہ جب بھی مدد کے لیے ان کو پکارا وہ ان کی مدد کے لیے بھی پہنچے۔ اور پھر حضرت امیر المومنین کی خلافت کا دور شروع ہوتا ہے 35 ہجری سے 40 ہجری تک۔ اس میں جتنی جنگیں مولا کے خلاف ہوتی ہیں، جمل، صفین، نہروان، اس میں اپنے بابا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لہذا جنگ کے محاذ پر لڑنے کی تربیت بھی مولا علی سے حاصل کی ہے، اور امام اپنے منصب کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ آخر وہ دور آ جاتا ہے کہ جب 40 ہجری میں مولا امیر المومنین کو سجدے میں قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے مسجد کوفہ میں، تو پھر امامت کا سلسلہ امام حسن کے ہاتھ میں آتا ہے، اور 6 ماہ تک امام حسن حکومت کرتے ہیں۔ لیکن جیسے سازشیں مولا امیر المومنین کے خلاف تھیں، ویسی سازشیں امام حسن المجتبیٰ کے خلاف بھی شروع ہو گئی۔ اب امام حسن المجتبیٰ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب جنگ کر کے امت رسول کو قتل کروا دوں، امت رسول قتل ہو جائے ان جنگوں میں، یا صلح کر دوں جس کو دنیا کہتی ہے کہ امام حسن نے بیعت کی ہے۔ میرے محترم، کسی تاریخ کے پھٹے ہوئے ورق میں کوئی مسلمان ثابت نہیں کر سکتا کہ حاکم شام نے بیعت کا مطالبہ کیا ہو امام حسن المجتبیٰ سے۔ غلط باتیں کرتے ہیں لوگ۔ امام نے بیعت نہیں کی ہے، صلح کی ہے۔ اب اس صلح کے معاملے میں 2 باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر سیرت رسول کا بھی مطالعہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی سیرت میں بھی ایک صلح ہے جو مشرکین سے رسول نے صلح کی ہے، جسے تاریخ اسلام نے صلح حدیبیہ کے نام سے مرقوم کیا ہے، اور اس صلح حدیبیہ کی جتنی شرطیں آپ پڑھیں گے وہ اسلام کے خلاف ہیں۔ ممکن ہے دنیا یہ سمجھے کہ مجھے صلح نہیں آتی ہیں، وہ شرائط نہیں آتی، تو وہ 2-4 شرطیں میں بیان بھی کر دیتا ہوں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال آپ کو حج کرنے نہیں دیں گے، جہاں سے آئے ہیں واپس چلے جائیں۔ اگلے سال آپ حج کرنے آئیں گے تو ہمیں بتا کر آئیں گے۔ تمہاری طرف سے کوئی مسلمان ہمارے قبضے میں آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا کوئی کافر آپ کے قبضے میں آ گیا تو آپ واپس کریں گے۔ یہ تمام تر شرائط اسلام کے خلاف تھیں، لیکن خلق عظیم کے مالک رسول نے دنیا کو یہ بتایا کہ چاہے شرائط ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم امن کا پیغام دیتے ہوئے دشمنوں سے بھی صلح کر سکتے ہیں۔ تو یہ اندازہ لگائیں، یہاں سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر عالمین کے رسول امن کی خاطر دشمن سے صلح کر سکتے ہیں، اسلام کے دشمنوں سے صلح کر سکتے ہیں، تو کیا کلمے پڑھنے والوں سے امام حسن صلح نہیں کر سکتے؟ لیکن جو تحقیقی بات میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں رسول نے ایک شرط اپنی طرف سے رکھی تھی کہ 10 سال ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غیر مسلم ممالک کے حکمرانوں کو حضور نے خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی تھی۔ اب یہ آپ غور فرمائیں، اس نتیجے پر پہنچیں کہ اسلام کے خلاف جتنی جنگیں ہوئی ہیں، غزوات و سریات ہوئے ہیں، 69 کے قریب میری تحقیق میں وہ تعداد بنتی ہے۔ پہلی جنگ، پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، جتنے غزوات اسلام کے ہیں، ان تمام غزوات کو حضور نے فتح کیا ہے۔ اللہ نے ان کی فتح کو فتح مبین نہیں کہا، لیکن جو مشرکین مکہ سے صلح کرتے ہیں، امن کو آگے پھیلاتے ہیں، تو اللہ نے حضور کے اس سیرت کردار کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے میرے حبیب آج ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی۔
تو میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جو کل فتح مبین کو نہیں سمجھ سکے تھے، امام حسن کے دور میں امام مبین کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ اور میں اس خلاصے کو محدود وقت کے لحاظ سے سمیٹنے جا رہا ہوں کہ صلح میں شرطیں منوانا فتح ہوتی ہے یا شرطیں ماننا فتح ہوتی ہے۔ حدیبیہ کے صلح کو آپ دیکھیں گے کہ مشرکین کے شرائط مان رہے ہیں رسول، اللہ کہہ رہا ہے تجھے فتح مبین عطا کی ہم نے۔ تو امام حسن نے حاکم شام سے تو شرطیں منوائی ہیں۔ جب دشمن کی شرطیں ماننا ہی فتح مبین ہے تو دشمن سے شرط منوانا بھی فتح عظیم ہے۔ اور جتنی شرائط ہیں تاریخ اسلام میں موجود ہیں، علامہ مودودی نے بھی لکھی ہیں اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں۔ اے حاکم شام، آج کے بعد تم کبھی اللہ کے حکم اور سنت رسول کی مخالفت نہیں کرو گے۔ اس کا تو چہرہ امام حسن نے دکھایا ہے کہ یہ نام لیوا تو اسلام کا ہے، لیکن اس سے اقتدار کے سوائے اس کو نہ اسلام سے محبت ہے، نہ قرآن سے محبت ہے، نہ رسول کے سنت سے محبت ہے۔ دوسری شرط، آج کے بعد ممبروں پر خطبوں میں، جمعے کے خطبوں میں، عید کے خطبوں میں میرے بابا علی پر نہ سب و شتم کرے گا نہ کروائے گا۔ اہل بیت علیہ السلام کا جو حق ہے بیت المال میں وہ ہمیں ادا کرے گا، وہ ہم اپنے ماننے والوں کو تقسیم کریں گے۔ جتنے اہل علی کے ماننے والے تم نے قتل کروائے ہیں، آج کے بعد نہ ان کو قتل کرے گا نہ کروائے گا۔ امام حسن نے یہ صلح کر کے حاکم شام سے یہ شیعت پر، علی کے ماننے والوں پر احسان عظیم کیا ہے کہ امام حسن صلح نہ کرتے تو آج شیعوں کی نسل باقی نہیں رہتی۔ امام نے صلح کر کے کرسی اور اقتدار کو لعنت کر کے اس کے حوالے یہ اقتدار کر کے اور شیعت کی بقا کی ہے۔ اس میں یہ بھی شرط تھی کہ اپنے زندگی میں اپنا ولی عہد نامزد نہیں کرو گے۔ تاریخ اسلام نے یہ بھی لکھا کہ اس نے سفید پنہ، سفید ورق بھیجا تھا سائن کر کے کہ جو شرائط تمہاری مرضی ہیں لکھ لو، کیونکہ اس کی نیت اقتدار تھی۔ تو امام حسن نے وہ شرطیں منوا کر اور شیعت پر عظیم احسان کیا۔ اور کہیں یہ بات آگے نہ نکل جائے اور اس کی پہلی خلاف ورزی فریق مخالف کی طرف سے ہوئی کہ اس نے اپنی زندگی میں یزید جیسے ظالم کو خلیفہ بنا کر اس عہد و پیمان کو توڑا۔ اور پیغمبر کی حدیث ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہو، جس کا وعدے کا کوئی اعتبار نہیں اس کے دین کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ تو میرے محترم، امام حسن امامت کی وہ شہنشاہ ہستی ہیں کہ لوگ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسن وہ تو شادیوں کے شوقین تھے، انہوں نے 100 کے قریب شادیاں کی تھیں، ان کو اقتدار سے، عوام سے کوئی محبت نہیں تھی۔ تو آج اس تقریر کے ذریعے سے میں عالم اسلام کو چیلنج دیتا ہوں، 100 نہیں 80، 80 نہیں 50، 50 نہیں 40، 40 نہیں 30، 30 نہیں 20 بیویوں کے نالے، اسماء، نام کسی تاریخ سے کوئی دنیا ثابت کرے، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ یہ امام پر الزام ہے۔ امام کا ہر کام اللہ کے مشیت سے ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیرت امام حسن مجتبیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔